ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت ہم نیو یارک میں موجود ہیں اور امریکی مڈ ٹرم انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تو میرے دونوں مہمان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر خٹک صاحب سے پوچھوں گا جو میں نے آغا صاحب سے سوال کیا تھا، اور جس میں نے یہ کہا تھا کہ جب ہمیں دونوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک تناؤ نظر آتا ہے، اس کے اثرات یہاں پہ پڑتے ہیں کیا؟ بالکل پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں۔ پہلے ذکر کیا آغا صاحب نے جس طرح کی کافی ڈائیورسٹی دیکھنے میں آ رہی ہے کینڈیڈیٹس کے، تو میں تھوڑا ذرا مسلمانوں خواتین کا، آ رہی ہیں جی ہاں اس میں، خواتین، جی ہاں وہ کہتے ہیں کہ 400 سفید 400 فاموں کے علاوہ جو لوگ ہیں، جتنے بھی کلرز کے جی ہاں لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں بالکل، ساتھ میں۔ وہ اس طرح LGBT مسلمان جسے کافی آ کہتے گئے ہیں، ہیں وہ LGBT بہت بھی آ زیادہ گئے آ ہیں۔ گئے ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کے بارے میں بتاؤں کہ 9/11 کے بعد پہلی دفعہ یہ ایک پہلا انتخاب ہے گزشتہ 18 سالوں میں کہ جس میں مسلمان سب سے بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ جب پرائمریز ہو رہی تھیں تو 90 مسلمان کینڈیڈیٹس تھے، یو ایس کانگریس سے لے کر چھوٹے لیول تک، ہر لیول پہ سٹی کونسل تک، ہر مختلف لیول پر 90 مسلم کینڈیڈیٹس پارٹیسپیٹڈ، اور ان میں سے کم از کم، یعنی یہاں پر گرچہ مسلم تنظیمیں ابھی بھی کافی کمزور ہیں میرے حساب سے، آرگنائز بھی زیادہ نہیں ہیں، کسی مسلم تنظیم کے پاس پوری فہرست نہیں موجود، لیکن جو تھوڑی بہت معلومات میں نے اکٹھی کی ہے تو اس میں کم از کم 18 کینڈیڈیٹس جیتے ہیں جن کا نام 6 نومبر کو ہونے والے انتخاب کے بیلٹ پر ہے، اور ان میں ایک اور تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ کم از کم 2 مسلمان کینڈیڈیٹس یو ایس کانگریس جا رہے ہیں، یعنی کہ مسلمان خواتین، یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ 2 مسلمان خواتین امریکی کانگریس پہنچ جائیں گی۔ ایک خاتون رشیدہ، جو کہ جن کا تعلق مشیگن سے ہے، رشیدہ طالب، وہ فلسطینی ماں باپ کی بیٹی ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً وہ جیت جائیں گی، اور اسی طرح دوسری کا تعلق منیسوٹا سے ہے اور وہ فارمر ریفیوجی ہیں، اور وہ بھی پہنچ جائیں گی کانگریس میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا تاریخ ساز الیکشن ہے مسلمانوں کے لیے بھی۔ اور پھر آپ نے بات کی کہ جب بھی پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ آتا ہے تو اس کا اثر یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر کس طرح ہوتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا اثر یہاں پر، جس طرح آغا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، مختلف لیولز پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جی میں پاکستانی ہوں تو اس لیے مجھے ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہوتا کہاں ہے کہ جب جس طرح بھی پاکستان سے ڈاکٹرز آ رہے ہیں، انہوں نے ایگزام پاس کیا ہوا ہے، یہاں پر وہ لیگلی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور ان کو یہاں پر ہاسپٹلز والے جاب بھی دینے کو، یعنی ریزیڈنسی دینے کو تیار ہیں، لیکن امریکی جو حکومت ہے ان کی طرف سے ویزا کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ڈیلیبریٹ ہے یا ان کی اپنی کمزوری ہے، یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ اس کو کمیونٹی میں اسی طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ یار تعلقات بہت خراب ہیں اور ہمارے لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر جو پاکستانیوں کی تنظیم ہے، اپنا ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشینز ان نارتھ امریکہ، وہ لوگ اس کے اوپر سارا سال لابنگ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہوں یا برے، کم از کم جو ہمارے فلو آف گڈ مائنڈز ہے پاکستان سے آ رہے ہیں یہاں پر لوگ، اس کے اوپر قدغن نہ لگے۔ پھر اور بہت سارے اسکالرشپس آتے ہیں، مختلف ایکسچینج پروگرامز ہیں، ہر ایک چیز پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر ہمارے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ لابنگ کریں تاکہ جو اثر جس کی ہیٹ کہیں نہ کہیں مجھے مل رہی ہے، یعنی کہ اگر میں پیسہ بھیج رہا ہوں ترسیل میں نئے چیکس آ رہے ہیں، میرے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ وائی؟ بیکاز آئی ایم فرام اے کنٹری کہ جس کے تعلقات ٹھیک نہیں، یا کچھ اعتباری کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ لیول ہے جہاں پر ہے، یہ ایک لیول ہے، لیکن جب امریکہ میں انتخاب ہوتا ہے اور کوئی نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے، یا جس طرح مڈ ٹرم انتخابات ہیں، اس کے دوران ایڈمنسٹریشن تو نہیں چینج ہوتی لیکن کانگریس کی جو شکل ہے وہ چینج ہوتی ہے، یعنی وہ ریڈ کے بجائے بلو ہو جاتی ہے، ڈیموکریٹس وہاں پہ کنٹرول کا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس کا اثر پالیسی پر ہوگا؟ وہ پالیسی پر اثر ہو سکتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا محدود ہو سکتا ہے۔ یہ بتائیں کہ اب جب یہ تو ہو گئی پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات ہو گئی، اب یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ہیں، یہ ساری صورتحال ہے، ہم کیا سمجھیں کہ اس وقت آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آئندہ الیکشن یہ جو ہونے جا رہا ہے مڈ ٹرم، اس میں کون جیت سکتا ہے؟ کوئی اندازے ہیں ابھی تک جو پولز سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں، میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ جو اب تک جو پروجیکشنز آ رہی ہیں، مختلف ادارے ہیں جو پبلک اوپینین پولز کرتے ہیں،
اور تقریباً ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے میں ایک دو دفعہ تو خواہ ایک رزلٹ آتا ہے. تو جو پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، ڈیموکریٹس لیڈ کر رہے ہیں ہاؤس کی ریسز میں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی ریسز میں. اور تقریباً خیال ہے کہ ڈیموکریٹس اگر 38 سیٹیں اضافی جیت لیتے ہیں تو ان کو چاہیے 23، تو وہ 24 تو ان کو دوبارہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا کنٹرول مل جائے گا، وچ ول بی ویری ویری سگنیفیکنٹ. اور یہ صدر ٹرمپ کے اوپر بھی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس سمجھا جائے گا، کیونکہ صدر ٹرمپ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کی کیمپین کو. ہر جگہ وہ ووٹرز کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ میری پالیسیز سے متفق ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ریپبلکنز کو جتوائیں. اور اگر ایسی صورت میں ریپبلکنز ہارتے ہیں تو اس کو صدر ٹرمپ کی پریزیڈنسی پر ایک ریفرنڈم ہی سمجھا جائے گا. ہاں صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اندازہ ہے کہ اس وقت ہاؤس میں ان کی اکثریت آ جائے جو اپوزیشن ہے. آپ نے پہلے بھی اندازے جو بتائے تھے اس میں سے کافی بہتر نتائج اس کے سامنے آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون جیتنے جا رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کی سوچ کی؟ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ چونکہ ایک پول اوپینین ہوتا ہے، ایک ان سائٹ اوپینین ہوتا ہے. ان سائٹ وہ ہوتا ہے جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں مختلف گروہوں سے، مختلف قوموں سے، اور ہر سطح پہ آپ کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے. پھر وہاں سے آپ اپنے طور پہ اپنی وہ ایک ڈرا کرتے ہیں جو پولز میں یا تبصروں میں یا انٹرنیشنل میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ ویسے ریفلیکٹ نہیں ہوتا. تو امریکہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ منقسم امریکہ ہے، اور اس منقسم امریکہ کے اندر 51-49 کی وہ ریشو ہے. بات یہ ہے کہ کون اپنا میسیج افیکٹولی کہاں تک پہنچا رہا ہے. اب یہ آپ کا فٹ ورک ہے کہ آپ اپنے ان ووٹرز کو یا ان کو وہاں تک لے کے جا رہے ہیں کہ جو آپ نے پہلے الیکشن میں آپ نے کیا تھا. نو ڈاؤٹ کہ ہیلری کے پاپولرس ووٹ تھے اور وہ ان کے پاس جو ووٹ بینک تھا ان کا زیادہ تھا، میرا خیال ہے 2 ملین ووٹ زیادہ تھے. لیکن چونکہ وہ پاپولر ووٹ میں وہ ون کر گئے، الیکٹورل ووٹ میں وہ ون کر گئے، کیونکہ سوئنگ اسٹیٹس اور ان کے جو نمبرز تھے وہ ٹیکنیکلی ان کو ایج مل گیا. اب یہ دیکھنا کہ ڈیموکریٹس نے اس میں کیا کیا ہے. تو اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے اس پرائمری میں. کانگریس مین جوزف کراؤلی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں ایک ٹاپ رینکنگ ڈیموکریٹ اور لیڈنگ پرسن، کاکس کے وائس چیئر، ڈیموکریٹک کاکس کے وائس چیئر ایک بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ نینسی پلوسی کو ریپلیس کر سکتے ہیں. تو اتنے طاقتور شخص کو پرائمری میں 28 سال کی ایک نوجوان لڑکی نے ڈیفیٹ دی ہے اور ایک اچھے مارجن سے. وہ اتنا بڑا اپسیٹ ہے ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے اٹ سیلف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یوتھ ہے اس کا سوچنے کا انداز مختلف ہے، اور اگر ڈیموکریٹس نے ان پارٹی کے اندر بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ ڈیموکریٹ پارٹی نے پچھلی دفعہ ایک پاپولر کینڈیڈیٹ جو تھا جس کو اوور ویلمنگلی ایک سپورٹ مل سکتی تھی اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو سپورٹ نہیں کیا. برنی سینڈر کو اگر وہ لے آتے تو آج وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر برنی سینڈر کینڈیڈیٹ ہوتا تو ہم یہ الیکشن جیت چکے ہوئے تھے. ہاں صاحب، ایک اور چیز پہ چلتے ہیں. صدر ٹرمپ کی پرفارمنس کو ذرا دیکھتے ہیں. انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میکسیکو اور امریکہ کے درمیان ایک دیوار وہ کھڑی کر دیں گے، معیشت کو بہتر کریں گے، اور کچھ ایسے 7 ممالک تھے مسلمانوں کے جو دہشت گردی سے متاثر تھے، ان کے لوگوں کو یہاں نہیں آنے دیا جائے گا. نیٹو کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے یہ پے کریں جو ان کی خدمات ہیں. اس کے علاوہ دنیا کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وعدے پورے ہوئے؟ دیکھیے، وہ وعدے تو کیمپینز کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سلوگنز ہوتے ہیں، اور وہ ان کو قابل عمل نہیں ہوتے. جیسے میکسیکو کے بارڈر کی جو وال ہے وہ قابل عمل چیز نہیں ہے، اور خاص طور پر اس 21 سینچری میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی سرحدوں پہ دیواریں کھڑی کریں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم پاکستان کے لوگ کہیں کہ افغانستان کی بارڈر پہ جو ہے ہم وال بنائیں گے، وہ باڑ لگائیں گے. کسی خاص علاقے میں تو لگا سکتے ہیں کہ جہاں سے انفلٹریٹ کر رہے ہیں یا لوگ پینٹریٹ کریں، لیکن ایز اے وال اور اس کا خرچہ میکسیکو برداشت کرے گا. یہ سب انتخابی دعوے ہیں. لیکن امریکہ کی اس وقت مسلمان ممالک کو تو روکنے کی وہ اچھا اس پہ بھی آتا ہوں کہ وہ جو تھی وہ کتنی دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا. 7 دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا، اور وہ 7 دفعہ سپریم کورٹ نے ایک جج نے ان کے فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کیا کہ تم نہیں کر سکتے. فائنلی سپریم کورٹ نے ایک مرسی کی ہے، اپنے پریزیڈنٹ کا امیج سیو کیا ہے کہ وہ ان کو ایک ٹرم دے دیا ہے، ایک مدت کے جس میں ان کا وہ آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے. ورنہ وہ
صدر ٹرمپ جو ہیں اس وقت امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈرز کرنے کے جو ہیں ان کے اوپر وہ ایک ہے الزام بھی ہے، بلکہ حقیقت بھی ہے یہ کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کام میں کروں وہ ایگزیکٹو آرڈر کی طرف سے الیکشن میں کہا تھا سب کچھ نہیں کر سکے، جی وہ کر نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ امریکہ اس وقت ایک معاشی مشکل میں بھی ہے، اقتصادی حالات امریکہ کے اچھے نہیں ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انڈیکس ٹھیک ہے، ہماری چیزیں پرفارم کر رہی ہیں، امریکہ کے پاس 2 انڈسٹریز ہیں، ایک ان کی ویپن انڈسٹری ہے، دوسری ان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے۔ باقی جو معیشت کا جو نظام وال اسٹریٹ ہے، امریکہ کے اندر ایک تحریک موجود ہے، 99% 1% پیپل آر اگینسٹ وال اسٹریٹ۔ یہ جو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکے۔ نہیں کر اب سکے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے جہانگیر صاحب اس پرفارمنس پہ تھوڑا سا بتائیں گے جو میں نے سوال کیا؟ اگر مجھے آپ تھوڑا ٹائم، کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ابھی 2-3 منٹ۔ اچھا دیکھیے، آغا صاحب کی کافی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن کچھ باتوں سے تھوڑا سا ہلکا سا اختلاف کرتا ہوں۔ دیکھیے، ٹرمپ صاحب نے جتنی بھی وعدے کیے ہیں، یہ بات درست ہے کہ وہ وال نہیں بنا سکے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مسلم بین کا انہوں نے ایک 7 ملکوں پر وہ کیا انہوں نے، اور پھر اس کا آخر میں سپریم کورٹ نے انڈورس بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ٹیکس ریفارمز لاؤں گا، ٹیکس ریفارمز وہ لائے، اور اگرچہ متنازع ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ان کے ناقدین ہیں اسپیشلی، ان کا خیال ہے کہ یہ جو امیر طبقہ ہے اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، غریبوں کے لیے اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے۔ ایون ہیلتھ ریفارم میں بھی ہیلتھ ریفارم میں انہوں نے کہا تھا میں اوباما کیئر کے ختم کروں گا، ختم کر دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کی جو ٹریڈ امبیلنسز ہیں ان کو ٹھیک کروں گا اور امریکہ کے مفادات کا خیال رکھوں گا۔ وہ ایک نیشنلسٹ پولیٹیشین ہے، وہ پیور امریکن اینک سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اور اسی لیے ٹریڈ وارز ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ چائنا کے اوپر انہوں نے ٹیرفز لگائے، کیونکہ چائنا اور امریکہ کا جو آپس کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے 600 ارب سے زیادہ کا ہے، 600 ارب ڈالر سے زیادہ کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، جو کہ چائنا کے حق میں ہے، اینڈ اٹ از ان ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ان فیور آف چائنا۔ اسی طرح یورپین یونین اور امریکہ کا ٹریڈ بھی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا ہے۔ اسی طرح جو کینیڈا اور امریکہ کا ٹریڈ ہے وہ اس کا بھی یہی حال ہے، کینیڈا اور امریکہ اور میکسیکو کا جو ہے وہ بھی ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے ہر طرف ہر ایک پر ٹیرفز لگائے ہوئے، اور ہر ایک سے وہ چونکہ وہ کاروباری آدمی ہے، بیک گراؤنڈ ان کا کاروباری ہے، تو وہ اسی حساب سے آئے ہیں۔ وہ جب الیکشن میں بھی آئے تھے تو جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ لوگوں سے پیسے جمع کر کے، یعنی چندے پر چلتی ہے امریکہ میں ساری کیمپینز چندے پر چلتی ہیں، لوگ پیسہ دیتے ہیں بیچ میں۔ صدر ٹرمپ وہ تھے جو لوگوں سے پیسہ نہیں لے رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں اپنے پیسے سے لڑ رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، اور میں وہ کام کروں گا جو کہ امریکہ کے مفاد میں ہے، نہ کہ کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے جس نے مجھے پیسے دیے ہیں، اسی لیے ان کو جیتا گیا۔ یہ اپنے پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔